اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، انسان خداوند متعال کے حضور جب خالص ہو جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، تو وہ ذات بھی انسان کے ساتھ مخلص ہو جاتی ہے۔ وہ ذات بھی انسان کے ساتھ اسی طرح سے اپنے خلوص کا اظہار کرتی ہے اور انسان کو باخبر کر دیتی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں سے بطور معمول انسان باخبر نہیں ہوتا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ دعا کی قبولیت سے متعلق دو شخصیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ جن شخصیات نے اپنی دعا کے قبول ہونے کی خبر دی۔ پہلی شخصیت جن کے بارے میں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں وہ سید ابن طاؤس کی شخصیت ہے۔ ایک ظالم شخص جو مؤمنین پر ظلم کیا کرتا تھا، سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم میں ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے اور 3 دن بعد اس شخص کا انتقال ہو جائے گا۔ مرحوم سید ابن طاؤس نے بد دعا کی اور اپنی بد دعا کی قبولیت کے بارے میں خبر دی کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، اور حقیقتاً بھی 3 دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ دوسری شخصیت جس کے بارے میں مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں وہ شیخنا الاعظم انصاری کی شخصیت ہے۔ پہلے بھی ہم بیان کر چکے آپ کی خدمت میں کہ شیخنا الاعظم انصاری اپنے استاد سید علی ششتری کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں جو بیمار ہیں۔ تو سید علی ششتری شیخنا الاعظم انصاری سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ میرے انتقال کے بعد میرے اوپر نماز جنازہ اور نماز میت آپ ادا کریں۔ تو شیخنا الاعظم انصاری کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے یہ دعا کر چکا ہوں کہ میرا آپ سے پہلے انتقال ہو جائے اور آپ میرے جنازے پر نماز پڑھائیں، اور میری یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو شیخنا الاعظم انصاری نے جو دعا کی کہ ان کا انتقال سید علی ششتری سے پہلے ہو جائے، اور شیخنا الاعظم انصاری اپنی دعا کی قبولیت کی خبر بھی دے رہے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ شیخنا الاعظم انصاری کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے استاد بزرگوار سید علی ششتری ان کے اوپر نماز بھی پڑھاتے ہیں اور ان کے درس کو اسی جگہ سے جاری رکھتے ہیں جہاں شیخنا الاعظم انصاری نے اپنا درس قطع فرمایا تھا، اور پھر دوبارہ 6 ماہ تک سید علی ششتری زندہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد سید علی ششتری کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی دعا کی قبول ہونے کے بارے میں بھی باخبر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ انسان کو خود کو خداوند متعال کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ سوال یہاں بعض افراد کرتے ہیں کہ کیا انسان کسی کے لیے بد دعا کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، انسان دشمنان الہی کے لیے بد دعا کر سکتا ہے۔ کون دشمنان الہی؟ وہ دشمنان الہی کہ جو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور انسان اللہ کے دشمن کے لیے بد دعا کر سکتا ہے۔ اور خداوند متعال ایسے تمام دشمنان الہی جو اسلام و مسلمین کی لیے باعث شرمندگی ہیں، جو ان کے لیے باعث اذیت و آزار ہے، خداوند متعال ایسے تمام دشمنان الہی کو نیست و نابود فرمائے۔ خداوند متعال ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور خداوند متعال ہمیں یہ صلاحیت دے کہ ہم اپنے عمل کو اس کی ذات کے لیے خالص کر سکیں، ہم اس کے حقیقی طور پر مخلص ہوں۔ جب ہم مخلص ہو جائیں گے تو وہ مخلص ذات بھی ہمارے لیے مخلص ہو جائے گی، اور یہ خداوند متعال جب انسان کے ساتھ اپنے خلوص کا اظہار کرتا ہے تو اس عالم امکان و ما فیہا کو خداوند متعال انسان کے تابع کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان ایسی صورت میں جب خداوند متعال کے حضور کن کی دعا کرتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے، اور وہ چیز
جو انسان نے مد نظر رکھی ہوتی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے دعا گو ہیں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں، اور آپ سے بھی تقاضا مند ہیں کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں بندہ حقیر کو یاد رکھیں۔ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کی تعجیل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔